نکاح کا معاملہ تھا تو اس وقت جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شیر خدا علی المرتضیٰ آپ حضور کے دربار میں آتے، چونکہ حضور کے گل میں پلے بڑے ہیں، 8-10 سال کی عمر تھی جب آپ حضور کے کاشانہ مبارکہ میں داخل ہوئے، حضور کی معیت میں رہے، وہیں پلے، تو کہتے ہیں نکاح کا پیغام لے کر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب آیا تو حیا اتنی تھی کہ میں بول نہیں پایا کہ میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر کیا تھا، دوسرا دن آ گیا، پھر میں آیا لیکن حیا اتنی تھی میں بول نہیں پایا۔ کہتے ہیں پھر تیسرا دن آیا تو اللہ کے محبوب جو دنوں کے احوال جانتے ہیں خود بولے اور فرمانے لگے علی تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو، فاطمہ کا نکاح اللہ نے تیرے ساتھ کہاں کیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ نے عرش پر تیرا فاطمہ سے نکاح کر دیا۔ ابھی آپ کی ویسی آواز نہیں آئی جیسی میں، رمضان ہو، بہار کا موسم، رحمت کا عشرہ ہو اور بندے کی آواز اتنی سست ہو، اللہ اکبر۔ اور پھر نکاح جب حضور کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ نکاح اللہ کریم نے عرش کے اوپر تیرا فاطمہ کے ساتھ 40,000 فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے تیرا اس سے نکاح کر دیا ہے، جب یہ بات کہی اور پھر حضور نے زمین پر 2 گواہ چنے، ایک کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے کا نام ہے حضرت عمر فاروق۔ 2 گواہ، ان 2 گواہوں کے سامنے، اور میں اگر محبت کا اور اسلوب کا رشتہ بتاؤں آپ کو، جناب علی المرتضیٰ کو حضور نے کہا علی مہر کے لیے رقم ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے کے پاس تو مکان تک نہیں ہے۔ حضور نے کہا مہر تو دینا پڑے گا۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے اپنی زرہ، وہ جو جہاد میں مجاہد پہنتا ہے، زرہ اتاری اور بیچنے کے لیے جب گئے۔ خریدار کون ہیں؟ یہ وہ ہیں، آج دیکھیں نا، اگر 2 کہیں ہم زلف ہوں سانڈو تو ایک دوسرے دی نا لت کھچن نہیں دینے، لیکن وہ کیا ایک دوسرے کا بھرم رکھنے والے۔ جب آپ بیچنے کے لیے گئے تو خریدار تھے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی، آپ نے وہ خریدی، اللہ اکبر، 400 مسکال چاندی آپ نے مہر دیا سیدہ کائنات کا، اللہ اکبر۔ آج ساڑھی واری ہوندی ہے تو آندے نے آج جو ہے نا 5,000 لکھ لو، آپ کا 400 مسکال چاندی حضور نے ان سے لیا جو کہہ رہے میرے پاس مال نہیں ہے، کہا یہ تو دینا پڑے گا۔ اپنی ہر بیوی کا حضور نے 500 درہم چاندی کے سکے حضور نے اپنی ہر بیوی کا مہر دیا ہے، اور اپنی ہر بیٹی کا اتنا مہر حضور نے لیا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھرم رکھنے والے کیسے ہیں؟ 2 تو گواہ بنا دیے اور ایک زرہ خرید رہے ہیں۔ جب زرہ اور مکان بھی نہیں تھا، مکان دینے کے لیے کون پیش ہوئے؟ حضرت انصاری صحابی ہیں نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بندہ نواز یہ میرا مکان آپ کے لیے پیش ہے، آپ اس میں رہیں، یہ مکان آپ کے فیض سے آباد ہوگا، اللہ اکبر۔ مکان انہوں نے دیا، زیرہ کے بدلے پیسے انہوں نے لیے، اور زیرہ پھر جب ولیمہ آپ نے کیا تو شادی کے تحفے کے طور پر عثمان ذو النورین نے پھر وہ زرہ آپ کو واپس کر دی۔ یہ بھرم رکھنے والے، یہ محبت میں شیر و شکر میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا، اور نکاح کے لیے آپ جانتے ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، عام سادہ لکھنے والے بہت سارے سکول کالجز کے، وہ یوں کہہ دیتے ہیں اتنا جہیز تھا سیدہ کائنات کا، اور اس کے اندر جناب 2 ایک مشکیزہ شامل تھا، 2 چکیاں شامل تھیں، اس کے اندر جناب ایک بستر تھا، گدا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، حضور نے 2 تکیے دیے اور یہ 2 گھڑے حضور نے دیے۔ یہ جہیز نہیں تھا، معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ جہیز نہیں تھا۔ جہیز کس کو کہتے؟ اگر جہیز ہوتا تو حضور اپنی پہلی بھی 3 بیٹیوں کو دیتے۔ ہے توجہ آپ کی؟ اگر حضور نے ان کو دیا تو کوئی بندہ پیش کرے کہ حضور نے جناب زینب کو بھی دیا ہے، ام کلثوم کو بھی دیا ہے، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن کو دیا ہے، تو پھر بندہ کہے جہیز۔ بھائی جناب علی المرتضیٰ کے گھر کے اندر جو نعمان بن حارثہ نے دیا اس کے اندر کوئی زندگی گزارنے کا سامان نہیں تھا، حضور نے اپنے گھر سے وہ سامان دے دیا، وہ سامان دیا حضور نے زندگی گزارنے کے لیے، جہیز کے طور پر نہیں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں کوئی اپنی بیٹی کو جتنا مرضی دے، جتنا مرضی وہ اسے پلاٹ دے، مکان دے، گاڑی دے، جو چاہے دے، لیکن جہیز کا نام یوں نہ کہے کہ حضور نے بھی جہیز دیا اس لیے میں دے رہا ہوں، نہ
ہاں یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر یہ چیزیں پروموٹ ہوئی ہیں، مہندی کی رسم ہے اور یہ چیزیں ہمارے ہاں، اور جو شادی کے اوپر وہ جو تیل نہیں دروازے دے اتے دھواں پاسے ٹالیا جاندہ ہے جی، آواز تو بڑی پست ہو گئی ہے، ہاں جی، ہم کہتے ہیں یہ جو تیل گرایا جاتا ہے نا، اسلام میں تو اتنی سی چیز بھی فضول اب ضائع کر دینے والے کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن نے اس کی کبھی تعریف نہیں کی، اللہ کریم نے کبھی تعریف نہیں کی، اللہ کے محبوب نے تعریف نہیں کی، یہ ہم نے سکھوں سے لی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ یہ تیل گراتے تھے، ہم نے ان سے یہ چیز لی، یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب سیدہ کائنات اپنے گھر تشریف لے گئی، آپ پہلے پہنچی اور جناب علی المرتضیٰ بعد میں گئے، جب دونوں گھر میں موجود تھے پھر کونین کے سردار ان کے گھر میں تشریف لے گئے، حضور نے دستک دی، یہ وہ ہیں کائنات کے امین ہیں، بیٹی کے گھر میں آ رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں، مالک ہیں ساری کائنات کے، اللہ کریم نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ اب وہ محبوب اجازت طلب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں امام